فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى جھوٹی سنگت وفا نہیں دیندی جھوٹی سنگت وفا نہیں دیندی بے حیائی حیا نہیں دیندی قصور بندیاں دے تے ضرور ہندے نے ایمیں قدرت سزا نہیں دیندی لگ آن وچ گلشن بہارا لگ آن وچ گلشن بہارا تے مکھ باغ دے ول پرتاونا نہیں جو لاڈ ماں پیاری جو لاڈ ماں پیاری لڈامنا سی اولاد کسے اور لڈامنا نہیں صدق اللہ مولانا العظیم واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد انگن درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام ذیشان میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان
اللہ رب العزت دی بابرکت کتاب دا دوسرا پارا پارے دا رکوع چھٹا سورت دا نام سورہ البقرہ سورت دا رکوع 11واں اور پھر ایک کتاب رب العالمین دی ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب دے اندر کوئی اس دنیا کائنات دے اندر شک نہیں کر سکتا، اور بھی کتاباں رب العالمین نے اس دنیا کائنات دے اندر اتاریاں نے۔ اس تو پہلے تورات اتاریے، انجیل اتاریے، زبور آئیے، لیکن جدو رب العالمین نے قرآن مجید نو نازل فرمایا، نالی رب العزت نے فرما دیتا ہے لا ریب فیہ، ایک کتاب ایسی کتاب ہے کہ ان دے اندر کوئی شک کر سکتا، کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اور جس بات نال میں تے آڈے نال ہم کلام ہونا چاہنا وہ اے کہ اگر معاشرے دے اندر امن قائم رکھنا تو دیکھنا اے پائے گا کہ امن قائم کس طرح ہو سکتا ہے۔ جس طرح اسلام نے اور صاحب قرآن علیہ السلام نے زندگی دے تمام شعبے اندر اور تمام معاملات اندر اپنے منن والیاں اور اسلام دے پیروکاراں دی رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح ہی دیگر مسائل اندر اور مسائل دے حل دے نال نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے معاشرے دے اندر امن قائم کرن دا طریقہ سلیقہ تے ول بھی سکھایا کہ معاشرے دے اندر امن کس طرح قائم ہوئے گا۔ ظاہر بات ہے اگر معاشرے دے اندر امن قائم ہوئے گا، لوگاں دے مال محفوظ، لوگاں دی دولت محفوظ، لوگاں دی عزت محفوظ، لوگاں دیاں جاناں محفوظ، اے معاشرے دے اندر امن قائم ہون دا نتیجہ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ معاشرہ بد امنی دا شکار ہو جائے تو نتیجہ کی نکلتا ہے کہ لوگاں دے مال بھی نہیں محفوظ، لوگاں دیاں جاناں بھی نہیں محفوظ، لوگاں دیاں عزتاں بھی محفوظ نہیں۔ اگر امن قائم ہے، انسان نو یہ پتہ ہے کہ میرے کل جو ہے وہ میرا ہی ہے، اینو میرے کل کوئی ترا نہیں سکتا، میرے کل کوئی ہتھیا نہیں سکتا۔ اور اگر امن قائم نہ ہوئے، انسان نو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کروں باہر جانا ہے، پتہ نہیں میں نو کار آنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، میں کروں باہر پتہ نہیں میرے کار آنے دی عزت محفوظ ہے کہ نہیں ہے، میں سفر جا پتہ ہی نہیں میں نو میرا سفر محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ آج میں تے آڈے نال اس محفل مجلس دے اندر ایک گل بات کرنی ہے کہ معاشرے دے اندر امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے، اور عمل ایڈی اہمیت دی چیز دا حامل ہے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی نے سب تو پہلے رب کو دعا کیتی ہے تے امن دی دعا کیتی۔ اللہ معاشرے دے اندر امن قائم کر دے۔ آؤ ذرا رب دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کو دعا کر رہے ہیں، فرمان لگے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔
رب العالمین دے پیغمبر نے دعاواں تا اور بھی بڑیاں کی دیاں اپنے رب کولوں دعاواں تا اور بھی منگیاں نے نا کتے جناب خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کولوں دعا کر رہنے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ جناب خلیل اللہ نے ادو فرمائیے جدو اماں جی حاجرہ تے جناب اسماعیل علیہ السلام نو جنگلاں دے اندر چھڑ کے آئے نے تے اے دعا جناب خلیل اللہ نے اس موقع دے فرمائیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا اے عرشاں والے ربا اس مکے شہر نو امن والا شہر بنا دے اس شہر اندر عمل پیدا فرما دے اللہ اللہ یعنی جناب خلیل اللہ علیہ السلام اے سمجھ دینے کہ جب تک معاشرے دے اندر عمل قائم نہیں ہوئے گا انی دیر تک کوئی بھی بندہ معاشرے دے اندر باوقار تے باعزت زندگی نہیں گزار سکتا اس واسطے جناب خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کے عرضہ کر رہے نے وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا اللہ سونے اس مکے شہر نو امن والا شہر بنا دے تے جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے دو دعاواں اپنے رب کو کی دیاں نے اللہ سونے ایک تا اس شہر نو امن والا بنا دے وارزق اہلہو تے اللہ اندے رہن والے آنو رزق بھی پھلاں دا عطا فرمائی کتے گندم دا کتے چاولاں دا او پتھراں ورگی زمین سی جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اے دنیا کائنات دے اندر والدین اپنے بچے واسطے طرح طرح دیاں سوچا رکھ دینے طرح طرح دے خیالات رکھ دینے ساڑھے بچے واسطے اے بھی ہو جائے لیکن جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے مکے دے اندر دعا کی دیئے پتھریلا علاقہ سی نا آپ نے دعا کی دی اللہ سونے اس تا ایک شہر نو امن والا شہر بنائی دوسرا اندے رہن والے آنو پھلاں دا رزق عطا فرمائی اللہ اللہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیا دعاواں آپ نے دعاواں فرمائیاں نے عرش والے رب نے قبول فرما لیاں نے اللہ اکبر کبیرہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیا دعاواں رب العالمین نے قبول شرفیت عطا فرمائی آج بھی تسی مکے دے اندر چلے جو جنہاں نو رب العالمین نے اینی سعادت نصیب کیتی ہے اینی طاقت دیتی ہے کہ وہ حج کرن جاندے نے آج بھی مکے دے اندر جا کے ویکھ لو اینا امن ہے اذان ہوئی ہے دکانہ کھلیاں ساڑھے معاشرے دے اندر اوتھے دکانہ کھلیاں نے شٹر ستنا پیا یا نہیں پیا ٹھیک ہے کھلے نے لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر تے عوام نو ڈر ہوندا ہے نا کہ نماز دا ٹائم ہو گیا اگر دکان کھلی چھڑ جی آندھے نو پتہ نہیں کچھ ہے لبنی کہ نہیں لبنی آندھے نو کی پتہ خالی ساری ہوئے لیکن اس مکہ شہر دے اندر ایک ہو جا نہیں کیونکہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی دیئے اور رب العالمین نے انہا دی دعانو قبول شرفیت عطا فرمائیے آؤ درہ غور کرو کہ معاشرے دے اندر امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے میرے تے تیاڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام دے کول حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سمجھان لگے نے معاشرے دے اندر عمل کے سرا قائم ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کل حضرت عدی بن حاتم آئے نے، آقا علیہ السلام نے عدی بن حاتم نال ملاقات کی دیئے۔ ملاقات کرن دے بعد آقا علیہ السلام نے عدی بن حاتم ہونا انج باہموں پھاڑ لیا تے عدی بن حاتم اپنے علاقے دا چودھری تے نواب آدمی سی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج عدی بن حاتم نو باہموں پھاڑ کے چلنا شروع کر دیتا۔ آقا علیہ السلام رستے دے اندر چل دے جا رہے نے، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آواز دے کے آندی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ نا ذرا میری بات سنو، میریاں گلہ سنو، میریاں عرضہ سنو۔ تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس بڑھی خاتون وال تشریف لے گئے نے۔ آقا علیہ السلام اندیاں گلہ باتاں سن رہے نے، عرضہ سن رہے نے۔ اللہ اللہ ادھر حضرت عدی بن حاتم سارا معاملہ بے رہنے تے حضرت عدی بن حاتم بیندیاں اپنی زبان اندروں کہن لگے نے، عدی اے کوئی دنیا دا بادشاہ نہیں، اے کوئی دنیا دا وزیر اعظم نہیں، اے کوئی دنیا دا وزیر مشیر نہیں، اے کوئی دنیا دا صدر نہیں، اے کوئی دنیا دا چودھری نہیں، اے کوئی دنیا دا ایم این اے نہیں، اے دنیا دا کوئی ایم پی اے نہیں۔ عدی اے تا واقعہ نہیں، اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول ہے۔ اجے کافر زن کلمہ نہیں سی پڑھیا، کہن لگے عدی اے واقعہ تانی اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بی بی دیاں عرضاں سنیاں نے۔ آقا علیہ السلام حضرت عدی نو لے کے اپنے کار تشریف لے کے جا رہے نے تے جیڑا بستر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے کار اندر لگایا جاندہ ہے نا، تے آقا علیہ السلام نے او بستر بچھایا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے نے، عدی تو میرے ایس بستر تے بیٹھ جا جیڑا پاک پیغمبر علیہ السلام دا بستر ہے۔ ایتے دنیا دے اندر دا کسے ایم پی ایم این نال ماڑا بندہ کوئی بیٹھ نہیں نہ سکتا، جے کو خدا نہ خواستہ بیٹھ جائے تے طرح طرح دیاں گلاں تے باتاں تے طرح طرح تے مذاق سننے پیندے نے۔ لو جناب تے آڈی کی حیثیت تسی اس ایم پی ایم نال بیٹھ گئے، لو جناب تے آڈی کی ویلیو تسی اس چودھری نال بیٹھ گئے، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام ساری کائنات دے امام بن کے آئے، ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے، میرے آقا ساری امت واسطے آخری نبی بن کے آئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا بستر عدی دے تھلے بچھا دیتا ہے، فرمان لگے نے عدی ایس بستر تے بیٹھ جا۔ حضرت عدی بن حاتم فرمان دے نے، اللہ دے نبی جی اے بستر تا تے آڈے واسطے لگایا گیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے، عدی تو میرا مہمان ہے، میں تیری مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ اسی بھی مہمانہ دی قدر کرنے ہیں نا، کوئی ایسا مہمان آجے جن دے نال ساڈا تعلق نہ ہوئے، واسطہ نہ ہوئے، اسی انہوں کرو باہر ہی پجا دینے جی، ساڈا تے آڈا تعلق ہی کوئی نہیں، سلام دعائی کوئی نہیں، تسی ساڈے مہمان کاندے۔ لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے معاشرے دے اندر عمل قائم کرن دا والتے طریقہ سمجھایا۔ آقا علیہ السلام نے عدی نو اپنے بستر تے بٹھایا ہے۔ اللہ اللہ اے ساریاں گلاں کر کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام عدی نو فرمان لگے نے، عدی ہون اسلامی قبول کر لے۔ اینیاں چیزہ کرن دے بعد پھر آقا علیہ السلام فرمان لگے نے، عدی اسلامی قبول کر لے۔ تے حضرت عدی بن حاتم نا سوچی پہ گئے نے
تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمان لگے نے ادھی کی سوچ رہے ہیں کی ذہن دے اندر سوچ رہے ہیں اے ہوئی سوچ رہے ہیں نا کہ اسلام کو لجے انی دولت تے مال نہیں میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے اگر ادھی تیری اے سوچے اگر اے سوچ رہے ہیں کہ اس معاشرے دے اندر اسلام نو اجے دولت کوئی نہیں اسلام کو پیسہ روپیہ کوئی نہیں تے ادھی گل سن لے ایک دور ایک ہو جائے گا ایک معاشرہ ایک ہو جائے گا ادھی اس دنیا کائنات دے اندر اس مکہ دی سرزمین تے ایک بندہ مال لے کے زکاة دا مال لے کے چل دا پھر دا ہوئے گا ادھی ان دی زکاة وصول کرنا لا کوئی مکے دے اندروں ملے گئے نہیں اینی اسلام نو اللہ دولت نصیب کرنگے تے دوسری گل ادھی جے اے سوچ رہے ہیں اس معاشرے دے اندر اس شہر دے اندر جے امن و امان نہیں اللہ اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام انہوں تسلیاں دے رہنے آقا علیہ السلام فرما رہنے ادھی سمجھنا اگر اس معاشرے دے اندر امن نہیں اس معاشرے دے اندر سکون نہیں تے ادھی ایک ویلا آنا ہیرا قبیلے تو عورت چلے گی کلی چل کے آئے گی اے ہیرا جڑا علاقہ سی نا ان دے اندر چور بھی بڑے سن ڈکیٹ بھی بڑے سن اور اس قبیلے دے اندروں لوگ لٹ مار بڑی کر دے سن تے میرے پاپ پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے نے ادھی ایک ویلا آئے گا اس ہیرا قبیلے تو کلی عورت چلے گی کلی چل کے آئے گی بیت اللہ دا طواف کرے گی حج کر کے پھر کلی واپس چلی جائے گی اینا امن تے امان اس مکہ شہر دے اندر ہو جائے گا اور ذرا میرے ویرو توجہ کرو نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ نے امن قائم کرن دا طریقہ تے والدہ سے ہونا ذرا اے بھی سمجھ لو نا معاشرے دے اندر بد امنی کی دو ہوندی ہے معاشرے دے اندر بد سکونی کی دو ہوندی ہے او اللہ دے قرآن تے غور کرو نا رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمت فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم اللہ رب العزت دا قرآن سمجھا رہے ہیں لوگوں معاشرے دے اندر بد امنیاں کی دو پیدا ہوندیاں نے بد سکونیاں کی دو پیدا ہوندیاں نے اون جڑا قرآن دا قانون ہے تے قرآن دا فیصلہ اے کہ اگر کوئی بندہ قتل کر دے تے اون دا قتل دا بدلہ قتل ہے لیکن اے نہیں کہ بندہ خود قتل کرنا شروع کر دے قتل دا بدلہ قتل ہے دے لیکن خود ہتھیار اٹھا کے قتل نہیں کرنا اگر ایسے وجہ تو ہی ساڑھے معاشرے دے اندر اینی بد امنی تے اینا بد سکونی ہے کہ اسی خود فیصلے کرنے عدالتاں تو نہیں کروان دے عدالتاں بنی ہے اس واسطے نے کہ فیصلے کرائے جان لیکن اسی خود فیصلے تو خود جج بن جانے اسی عدالت تک فیصلہ پہنچن دیں دے ہی بولو تو صحیح عدالت تک اسی فیصلہ پہنچن دیتے ہی نہیں رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں قتل دا بدلہ قتل ہے لیکن اندہ کام جیڑا عدالتاں گل جائے وزیر اعظم گل جائے نا اللہ اللہ اس ملک دے اندر امن و امان کے سرا قائم ہو سکتا ہے معاشرے دے اندر امن و امان کے میں قائم ہو سکتا ہے دو ہی چیزاں نے دو ہی باتاں نے دو ہی چیزاں امن و امان پیدا ہوئے گا ایک عرش والے رب دی کتاب تے دوسری محمد مصطفیٰ دی سنت
اینا دو چیزاں نال اس معاشرے دے اندر امن پیدا ہوئے گا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دی سنت نال عرش والے دے قرآن دے نال اس معاشرے دے اندر عمل پیدا ہو سکتا ہے۔ اے ساڑھے وزیر اعظم صاحب کدی سعودی عرب دا دورہ کر رہے نے، کدی چین دا دورہ کر رہے نے، کدی کس کافر کو جا رہے نے، اللہ اللہ جا کس واسطے رہنے کہ اس ملک دے اندر مال و دولت آ جائے۔ اور وزیر اعظم صاحب اسی کہنا چاہنے ہیں اینا سب کو چھڑ کے صرف دو کام کر لو، ایک اسلام دیا حدہ نافذ کر دو، قرآن و سنت عمل کرانا شروع کر دیو۔ اسی زیادہ نہیں کہندے، صرف دو حدہ اسلام دیا نافذ کر دیو۔ ایک چور کرے، چور چوری کرے اندہ حد کر دیو، زانی زنا کرے سنسار کر دیو۔ تے پھر تے آنو کتے جانا نہیں پائے گا بلکہ لوگ تے آڈے کول خود چل کے آنگے۔ نبی دی سنت تے رب دے قرآن تے عمل کرو دا صحیح۔ اسی ایمیں کہہ دینے اجی وہ لوگ عمل کر دی نہیں، لوگ گل سن دے نہیں، سناؤ دا صحیح کسے نو قرآن حدیث، پھر ان دے مطابق ان دی زندگی بنان دی کوشش کرو۔ نبی علیہ السلام جدو مکہ شہر دے اندر آئے سن، آقا علیہ السلام نو کو بنی بناتی جماعت نہیں سی ملی۔ مصطفیٰ علیہ السلام آئے سن مکہ دے اندر، شرک دا اندھیرا، بدعتاں دا اندھیرا، خرافات نے تے میرے آقا علیہ السلام تے تکلیفاں بھی بڑیاں آئیاں نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ شہر دے اندر آئے نے، آقا علیہ السلام نے دعوت دین دینی شروع کی دیئے۔ پہلے آقا علیہ السلام نے اپنا بہار بنایا، بعد جو دعوت دین شروع کی ہے، طرح طرح دیاں مشقتاں میرے مصطفیٰ نو آئیاں۔ کوئی میرے آقا نو مجنو کہہ رہے ہے، کوئی میرے آقا نو نعوذ باللہ دیوانہ کہہ رہے ہے، کوئی ساحل کہہ رہے ہے، کتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے گندی اونٹ دی اوجری سٹی جا رہی ہے، کتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی گردن اندر چادر چڑھا کے واٹ چڑھائے جا رہے ہیں، کتے آقا علیہ السلام دے رستے دے اندر گڑے کھودے جا رہے ہیں، کتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے رستے دے اندر کنڈے بچھائے جا رہے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مشن پورا کیتا ہے، اپنا مقصد پورا کیتا ہے، جس مقصد نل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کائنات دے اندر آئے، آپ نے اونا مقصدانو پورا کیتا۔ آؤ ذرا میرے پاک پیغمبر دے مقصد بھی نوٹ فرما لو۔ عرش والے رب نے آقا علیہ السلام نو اس دنیا کائنات دے اندر بھیجے ہے، آپ دیاں ذمہ داریاں لگائیاں، آپ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں، آپ نو مقصدہ واسطے بھیجے ہے، مقصد کیے اور رب دے قرآن تے غور کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہو والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو رب العالمین نے اس دنیا کائنات دے اندر بھیجے، آپ دیاں ذمہ داریاں، آپ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نا۔ پہلی ذمہ داری کیے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم۔ عرش والا رب فرما رہے اسی اینا ان پڑھا دے اندر، اینا جاہلہ دے اندر، اینا بدوہ دے اندر ایک رسول بھیجے آئے، اینا دے اندروں ہی بھیجے آئے نا۔ اندہ کم کیے رسولا منہم، او قرآن دیاں آیات پڑھ پڑھ کے نانو سنائے گا، قرآن دیاں آیات پڑھ پڑھ کے اینا دے سینیانو منور کرے گا، اینا دے سینیانو مزین کرے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دوسرا مقصد اس کائنات دے اندر آن دا
کہ لوگاں دے دلانو صاف تے پاک کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنی بات نو مکمل کرانا، معاشرے دے اندر بد امنیاں کی دو پیدا ہوندیاں نے، بدسکونیاں کی دو پیدا ہوندیاں نے۔ آؤ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں لوگوں قتل کرو، قتل دا بدلہ قتل ہے، غلام دا بدلہ غلام ہے، لیکن خود فیصلے نہ کریا کرو، خود جج نہ بن جایا کرو، خود وکیل بن کے نہ اتریا کرو، رب دے قرآن تے آ جاؤ نا۔ آج دنیا دے اندر اسی قتل نو تا عام چیز سمجھ لیے، خاص طور تے ساڈے اس دو پنڈا دے اندر تا قتل نو بس عام جا سمجھا جاندہ ہے۔ خدا دی قسم اس دنیا کائنات دے اندر مولی دی ہون ویلیو ہے تے جان دی کوئی ویلیو نہیں۔ او تو مولی پٹن لگیا بھی ٹائم لگتا ہے، کوئی پتھر ٹوٹی ہے تے ادو پہلے ہی بندہ مار کے دے زمین تے پا دیندے۔ تے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ جیڑا بندہ کسے نو نجائز نہ حق تے ہویا قتل کردہ ان دی سزا کیے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہا ہے جیڑا بندہ کسے مسلمان یا مومن نو جان بوجھ کے قتل کر دے، بلکہ ایک اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے کہ ایک بندے نو قتل کرن واسطے کوئی ایک علاقہ نہیں، ایک بندہ نہیں، ایک ملک نہیں، بلکہ ساری دنیا آسمان دی نیلی چھت تھلے اور زمین دے سینے تے جننے لوگ بس رہنے سارے دے سارے مل کے ایک بندے نو نجائز قتل کر دیں، نہ حق تے ہویا جان بوجھ کے قتل کر دیں، رب العالمین نہ سارے نو جہنم دی آگ دا بالن بنا دے۔ اینی قتل جان بوجھ کے قتل کرن دی سزا ہے۔ اور رب العالمین دے قرآن نے 5 سزاواں بیان کی دیاں نے جیڑا بندہ کسے نو جان بوجھ کے قتل کر دے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جیڑا بندہ کسے مومن نو کسے مسلمان نو نہ حق قتل کر دیندہ ہے، جان بوجھ کے قتل کر دیندہ ہے، پہلی سزا نوٹ کرے آجے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اندہ بدلہ جہنم ہے، دوسری سزا خالداً فِيهَا، جہنم دے اندر بندہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، تیسری سزا ذرا نوٹ فرما لو وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس بندے تے اللہ دا غصہ ہے، اس بندے تے اللہ دی ناراضگی ہے، وَلَعَنَهُ، تے اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، تے اس بندے واسطے رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھے ہے۔ اے 5 سزاواں نے بندے دیاں جیڑا بندہ کسے نو نہ حق قتل کر دیندہ ہے، جان بوجھ کے قتل کر دیندہ ہے۔ اے 5 سزاواں پیارے اللہ رب العزت دے قرآن نے بیان فرمائیاں نے۔ آؤ آج بھی اس معاشرے دے اندر امن قائم ہو سکتا ہے، لوگ سکون نال زندگی گزار سکتے نے، لوگاں دے دلاں نو چین ہو سکتا ہے، لیکن بات پھیروں ہوئی ہے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرامین تے زندگی گزارو اور رب والے قرآن دے مطابق زندگی گزارنا شروع کرو۔ آج بھی اس دنیا کائنات دے اندر امن و امان پیدا ہو جائے گا، اس معاشرے دے اندر امن پیدا ہو جائے گا، یہ بھی معاشرہ امن و سلامتی والا بن جائے گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین سانو قرآن و سنت دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو حق و باطل دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔